قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل، یعنی قربانی کے دن میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قربانی کا فائدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس جانور کی قربانی ہم یوم النحر میں کرتے ہیں، اس دن اس خون بہانے سے بڑا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد گرامی سماعت فرمائیں۔ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ دو کنڈیشن، ثواب کی طلب اور خوش دلی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گوشت تو کھانے کو مل ہی جائے گا، لیکن نیت گوشت کھانا نہ ہو، نیت ثواب کی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دل کے اندر کوئی چبھن نہ ہو کہ یار اتنے پیسے چلے گئے، قربانی کرو تو خوش دلی سے کرو۔ تو جب خوش دلی سے قربانی کرو گی اور طالب ثواب ہو کر قربانی اگر ہم کریں گے، تو یہی قربانی جہنم کی آگ سے ہمارے لیے انشاءاللہ حجاب بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ یعنی اگر کوئی قربانی کی رقم خرچ کر کے جانور خریدتا ہے تو اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ روپیہ بھی اللہ عز و جل کو بہت پیارا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے تھوڑا سا سماعت فرمائیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ آپ یقیناً احکام قربانی جو سیریز ہے سنی دعوت اسلامی کے چینل پر، الحمدللہ اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ العظیم ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام نے بتائی ہوں گی اور آپ سنے ہوں گے۔ میں صرف مختصر بتا دوں قربانی کا جانور کیسا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یضحى بالعرجاء بین ضلعها ولا بالعوراء بین عورها ولا بالمریضة بین مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، نہ ایسے اندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو، نہ ایسے بیمار جانور کی جس کی بیماری واضح ہو، اور نہ ایسے لاغر و کمزور جانور کی قربانی کی جائے جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بحر شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اور قانون شریعت کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، کتنا ٹوٹا ہو تو نہیں ہو سکتا، کتنا نہ ہو تو ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں، اس کو آپ احکام قربانی میں سماعت فرمائیں۔ میں نے یہ عیب دار جانوروں کی قربانی کے حوالے سے آج کچھ بتانے کی جو کوشش کی اور نیت کی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ عیب دار جانور جتنے کے عیب کا تذکرہ ہوا، یہ صرف قربانی کے لیے جائز نہیں، لیکن قربانی کے علاوہ اگر آپ ان جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانا چاہیں تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا جس میں لنگڑا پن بھی ہو، کانا پن بھی ہو اور سینگ ٹوٹے ہوئے بھی ہوں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، قربانی ایسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کو سمجھیں۔ چونکہ قربانی در حقیقت مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے ذبح کرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ تو ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ایسے عیب دار جانور کو اللہ کے نام پہ قربانی دے کر آپ اور ہم کیا اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ در حقیقت ان عیب دار جانوروں سے آگاہ کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے
کہ بندو اللہ کے نام پر جب کوئی چیز دینی ہو اور تمہارا تقرب کا ارادہ ہو اور راضی کرنے کا اللہ کو ارادہ ہو تو پہلے دیکھ لینا کہ یہ عیب دار تو نہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو کھانا ہم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے نام پہ غریبوں کو دیتے ہیں، جو کپڑا ہم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے نام پہ غریبوں کو دیتے ہیں، جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے نام پر دے کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ آپ سوچیں، یہ قیود قربانی کے جانور کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نام پر کوئی چیز دینی ہو تو وہ اچھی چیز دیا کرو، بہترین چیز دیا کرو۔ اسی کو قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کے نام پر نہ دو۔ یہ قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ قید ہمیں بتا رہی ہے اور ہمیں فکر دے رہی ہے کہ صرف جانور ہی کو مخصوص دنوں کے اندر جو تم قربان کرتے ہو اسی میں صرف عیب دیکھ کر اللہ کے نام پر قربان کرنے سے نہ بچو، جب بھی تمہیں کچھ اللہ کے نام پر دینا ہو تو دیکھ لیا کرو کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ مجھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، وہ درہم کو دھو رہی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں درہم کو دھو رہی ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ اس کی؟ کہا حضور ابھی کوئی سائل آئے گا اور میں اللہ کے نام پہ اس کو صدقہ کروں گی، تو آپ ہی نے فرمایا ہے کہ سائل کے ہاتھ میں صدقے کے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچ جاتا ہے، تو میں دھو رہی ہوں تاکہ میرے مولا کے دست قدرت کے اندر جب یہ صدقہ پہنچے تو مولا راضی ہو جائے، اسے صاف کر رہی ہوں۔